السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر۔ آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کو نسخہ ایک بنا کر دکھاؤں گا، صرف بتاؤں گا نہیں، بنا کر دکھاؤں گا۔ یہ نسخہ جو ہمارا ہوگا یہ ہے ایچ پائلوری کے لیے۔ ایچ پائلوری معدے کی کمزوری، معدے میں جلن، سینے میں جلن، اس کے علاوہ آنتڑیوں میں سوزش، آنتڑیوں کا کمزور ہونا، یا معدے کے جتنے اور مزید امراض ہیں، ان تمام امراض کے لیے، یا جس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم دیر سے ہوتا ہے، معدہ بہت کمزور ہو چکا ہے، ایچ پائلوری ہو چکی ہے، یا خراشی آ چکی ہے، اندر بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، تو ان تمام تر چیزوں کے لیے یہ ہم نے نسخہ تیار کرنا ہے۔ اب اس میں یہ ایک ایسا نسخہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ طب یونانی میں اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی اور نسخہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نسخہ بذات خود میں استعمال کرتا ہوں۔ یہی نسخہ میں استعمال کرتا ہوں، وہی نسخہ آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب یہ اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہے مستگی رومی۔ یہ مستگی رومی ہے، یہ ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے۔ اب یہ مستگی رومی کتنی لینی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مستگی رومی جو ہے وہ ہم نے لینی، ایک مثال کے طور پر میں تو بنا رہا ہوں 20 گرام کی، تو مثال کے طور پر آپ لے رہے ہیں 10 گرام مستگی رومی، تو وہ 10 گرام مستگی رومی آپ نے استعمال کرنی ہے، تو وہ اس کے ساتھ مصری کتنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب یہ مستگی رومی ہے، اس کو کبھی بھی چوٹ نہیں لگانی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ یہ ایک سب سے بڑا جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ مستگی رومی کو اگر آپ چوٹ لگائیں گے، آپ کبھی بھی یہ نسخہ کامیاب طریقے سے نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ مستگی رومی کبھی بھی آپ کا صفوف نہیں بنے گی، وہ جم جائے گی، صفوف نہیں بنے گی۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہ مثال کے طور پر ویسے تو ہم خرل میں کرتے ہیں، یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اس میں کر رہا ہوں۔ اب یہ اس کو ہم نے گھمانا شروع کر دیا مستگی رومی کو۔ اب یہ خود آپ کے سامنے ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، دیکھتے جائیے گا کہ کس طرح مستگی رومی جو ہے وہ صفوف بنتی جا رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے آتا جائے گا۔ دوسرا، اس کے اگر فوائد دیکھے جائے تو اس کے فوائد اتنے بے انتہا فوائد ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن اس کو صرف اور صرف فی الحال جو ہے میں اس کے فوائد، ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے زیادہ فوائد جان سکیں یا میں بتا سکوں۔ صرف میں آپ کو یہ ایچ پائلوری کے لیے اور معدے کی تیزابیت کے لیے، معدے کی کمزوری کے لیے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو ہمارے تمام تر اعضاء وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر کمزوری اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے سامنے ہی ہے، میں نے کوئی ویڈیو اسکپ نہیں کی کہ یہ کس طرح صفوف بنتا جا رہا ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں اسی کو ابھی چوٹ لگاؤں گا تو چوٹ لگانے سے یہ جم جائے گا، یہ صفوف نہیں بنے گا، پاؤڈر نہیں بنے گا۔ یہ اب اس کو پاؤڈر بنانا ہے، ہمیں تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا، یہ پاؤڈر بنا کر پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ ہماری جو ہے مستگی رومی تیار ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح یہ صفوف بن چکی ہے، پاؤڈر بن چکی ہے، یہ کپڑے سے چھان چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے مصری۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم نے اس کو مستگی رومی ہم نے لیے 20 گرام، تو مستگی رومی کے ساتھ یہ مصری میں لے رہا ہوں 40 گرام، یعنی 20 گرام مستگی رومی تو 40 گرام مصری۔ تو یہ مصری کو بھی آپ تھوڑا سا کوٹ کر، اور بہتر ہوگا کہ اسی طرح آپ اس کو رگڑ لیں جس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو اسی طرح اگر آپ رگڑ لیں گے، خرل کریں گے تو وہ اور زیادہ اس میں تاثیر اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح خرل کرنا ہے آپ نے۔ یہ مصری کو بلا شک چوٹ لگائیں، مصری کی چوٹ لگانے سے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن صرف مستگی رومی کو اگر آپ چوٹ لگائیں گے تو وہ آپ سے خرل نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح آپ نے یہ مصری کو بھی خرل کرنا ہے، یہ میں آپ کو خرل کر کے پھر دکھا رہا ہوں۔ یہ ہماری اب مصری بھی تیار ہو چکی ہے اور مستگی رومی بھی تیار ہے ہماری۔ اب یہ دیکھ لیجئے، خود دیکھ لیجئے کہ پہلے ہمیشہ اس کو اگر جب بھی آپ کٹائی کریں یا رگڑائی کریں، رگڑائی اتنی ہونی چاہیے، یا تو کپڑے سے چھان لیں یا بالکل یہ ملائم ہو، اس کی کوئی دردری سی آپ کو ہاتھ میں نہ لگے، تو یہ اس طرح ہونی چاہیے، بالکل ملائم ہونی چاہیے۔ اسی طرح مستگی رومی بھی ایسے ہی ہے،
اس کی رگڑائی ہوگی، کٹائی نہیں ہوگی، تو وہ بالکل ملائم ہونی چاہیے اور کپڑے سے چھان لیں تو سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اب دونوں کو مکس کرنا ہے ہم نے، اور دونوں کو مکس کر کے پھر اس کی رگڑائی کرنی ہے ہم نے۔ اب یہ دونوں کو ہم نے مکس کر کے اب ہم اس کی رگڑائی کر رہے ہیں، اور اس کو اتنا رگڑائی کرنا ہے کہ یہ یکجاں ہو جائے اور یہ ملائم، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ملائم بن چکا ہے یہ اسی طرح ملائم ہونا چاہیے، تو وہ پھر دوا اثر کرے گی، اور پھر اس دوا کا فائدہ ہر بندہ اٹھا سکتا ہے، اور جو مریض اس کا فائدہ اٹھائے گا تو وہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لازماً 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 وہ مجھے لازمی دعا دے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا نسخہ میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کیا ہے کہ جو طب یونانی میں سمجھتا ہوں کہ معدے کی امراض کے لیے اس سے بڑھ کر، ایچ پائلوری کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ شوگر والے مریض یہ نسخہ استعمال نہیں کر سکتے۔ شوگر والے مریضوں کے لیے ایچ پائلوری کا جو میرا دوسرے والی ویڈیو ہے وہ اس کو فالو کریں، کیونکہ اس میں مصری ملی ہوئی ہے، تو وہ شوگر والے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کی خوراک، اب اس کی خوراک جو ہوگی وہ کتنی ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اس کی خوراک کتنی ہے۔ یہ اس کی خوراک اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 1 گرام ہے، یہ 1 گرام سے زیادہ نہیں لینی، یہ بڑوں کے لیے ہے۔ چھوٹوں کے لیے اس سے بھی آدھی کر لیں، اور یہ قبل از غذا یا بعد از غذا دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ اگر دودھ کے ساتھ لیتے ہیں سب سے زیادہ فائدہ ہے، اگر دودھ نہیں، کوئی کسی کو دودھ سوٹ نہیں کرتا تو وہ لوگ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نسخہ جو آج آپ لوگوں کے میں نے گوش گزار کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، آپ کو بنا کر دکھا دیا ہے۔ یہ نسخہ استعمال کریں، اور مجھ حقیر و فقیر کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم۔